السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نظر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، کسی کی وفات پر تیجا، چالیسواں اور دسواں وغیرہ کرنے کا سلسلہ بہت ہی عام ہے۔ ان کی دعوت پر اگر کھانا نہ کھایا جائے تو سماج میں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے اور اسلام کا کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا ہے۔ سوال: ہمارے چاچا کا 40واں کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، دن 40 نہیں ہوئے اور کوئی فاتحہ خوانی بھی نہیں، تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیجا، دسواں، 40واں کرنا یہ غیر مسلموں کا مذہبی طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنا اور ایسے کھانے کا کھانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی رسموں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمیں بھی ایسی رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، اسی طرح جامعہ اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے سویم، 40واں یا کوئی بھی وقت دن کی کیفیت کا مخصوص کرنا شریعت میں ثابت نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے، کیونکہ ثواب سمجھ کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غم کے موقع پر غیر شرعی رسومات و بدعات، مثلا تیجا، 40واں، اجرت کے عوض تلاوت قرآن پاک، نوحہ وغیرہ ناجائز ہے۔ میت کے لیے ایصال ثواب تو ہر وقت ہر موقع پر کرنا جائز ہے اور میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے گھر میں ہی جو افراد اتفاقاً جمع ہو اور اعلان و دعوت کے بغیر اپنی خوشی سے کچھ پڑھ لے، دن وغیرہ کی کوئی تخصیص نہ ہو اور قرآن پڑھنے کے عوض اجرت کا لین دین نہ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے تیسرے دن اور 40ویں دن اور سال کی تخصیص کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ نیز موجودہ زمانے میں تیجا، 40واں، برسی یا عرس میں اور بھی کئی مفاسد پائے جاتے ہیں اور اسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شرکت نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ ایسی تقریبات میں شرکت کرنا اور کھانا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی نے اس تقریب میں شرکت نہ کی ہو اور اجرت پر تلاوت بھی نہ کی ہو، اسے یہ کھانا دے دیا جائے تو اس کے لیے یہ کھانا ناجائز نہیں ہوگا۔ سامعین، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔